اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی ہو، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، عزت و راحت ہو، اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، رمضان المبارک جاری اور ساری ہے، اس کی رحمتیں، برکتیں، اس کی عظمتیں ہم پر نچھاور ہو رہی ہیں، اور رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہو چکا ہے، اور رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جسے بخشش کا عشرہ کہتے ہیں آج سے شروع ہونے والا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ 3 ایسی دعائیں شیئر کروں گا جنہیں آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پڑھنا ہے، یعنی آپ نے اس عمل کو 21 رمضان سے شروع کرنا ہے، اور اگر 29 روزے ہیں تو 29 رمضان تک، اگر 30 ہیں تو 30 تک آپ نے زیادہ سے زیادہ دن اس عمل کو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میرے پیارے سامعین، ہم دنیا کے لیے تو بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں، سر توڑ کوششیں کرتے ہیں، دولت حاصل کرنے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے تعلقات بحال کرنے کے لیے، لیکن اس دنیا داری کی محبت میں ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ آج میں جو آپ کو عمل بتاؤں گا، اس عمل سے دنیا کے بھی فائدے ہوں گے اور آخرت کے بھی فائدے ہوں گے۔ سامعین، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اگر وہ سنور گئی تو پھر مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا، ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کروانا چاہیے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو جو 3 دعائیں بتاؤں گا، ان دعاؤں کو آپ نے روزانہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے 21 رمضان سے شروع کرنا ہے، اور 30 رمضان تک اس عمل کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جتنے دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اتنے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ان 3 دعاؤں کو پڑھنے کا آپ کو جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہے گی۔ سارا سال اللہ رب العزت آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا، آپ کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دیں گے، آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ بفضل خدا۔ اب عمل کرنے کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھ لیں اور سن لیں۔ آپ آخری عشرے میں کسی بھی دن یہ 3 دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھنی ہے، جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں۔ سامعین، یہ بڑی مجرب اور طاقتور دعا ہے، اس میں اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے، اور جب بھی کوئی دعا اسم اعظم سے مانگی جائے تو اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 طرح کے اندھیروں کا سامنا کیا، ایک رات کی تاریکی کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور تیسرا
دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ مچھلی جب سمندر کی گہرائی میں جاتی تو میں نے کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس دعا کو زبان ورد بنا لیا، میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر اللہ رب العزت نے میری فریاد کو سن لیا اور مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا کی۔ سامعین، کتنی طاقتور یہ دعا ہے۔ اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسری دعا بڑے ہی مبارک الفاظ ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ الفاظ زبان پر ہلکے اور وزن میں بھاری اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فاقے کی شکایت لے کر حاضر ہوئے، یعنی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں بڑی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی غربت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت تمام مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے بھی وہ تسبیح بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کی بدولت اللہ رب العزت تمام مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو ان صحابی نے ان الفاظ کو زبان ورد بنا لیا اور کچھ عرصے تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اب تمہارے حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے مجھے اتنے مال و دولت سے نواز دیا کہ میرا گھر مال و دولت سے بھر گیا ہے۔ تو سامعین، کتنے مبارک کلمات ہیں۔ آپ نے ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے ان کلمات کی بھی پڑھنی ہے۔ تیسری دعا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دعا کو زبان ورد بناتے تو اللہ رب العزت آپ کی پریشانی کو دور فرما دیتے۔ تو میرے دوستو، آپ نے اس دعا کی بھی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے۔ جب آپ ان 3 دعاؤں کو پڑھ لیں تو پھر آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ نے اپنے الفاظ میں مانگنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، جو بھی مشکل ہے، اس کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ 21 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک مسلسل آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام سامعین کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔